میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج پوری دنیا میں وہی حالات کہ دشمن چاروں طرف سے اس امت کی وحدانیت کو، اس امت کی یکجہتی کو ختم کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے، لیکن قسم خدا کی اس سے زیادہ سپر پاور اللہ کی طاقت ہے۔ وہی اللہ بدر میں تھے، وہی اللہ احد میں تھے، وہی اللہ خندق میں تھے، آج بھی وہی اللہ اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہے۔ مفتی محمد نعیم صاحب مفتاحی صدر شعبہ افتاء جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم ایک اچھے مقرر ہیں، لیکن مقرر کو یہ کمال رکھتے ہیں کہ کوزے کو دریا میں کرتے ہیں، دریا کو کوزے میں کرتے ہیں۔ آج دریا کو کوزے میں کر دیں گے انشاءاللہ۔ مولانا کا جامع خطاب سماعت فرمائیں۔ بھئی آگے آ جاؤ سب لوگ، جگہ جو خالی ہے اس کو بھرپور کر لو۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی النبی المصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى اصحابہ المقتنع وعلى من اتبع بالهدى اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ عزیز بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، حالات اس امت کی گٹھی میں پڑے ہوئے ہیں، حالات آ رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے مختلف قسم کے دشمنوں کو ان پر اتار دیا تھا، اور لوگ یوں کہہ رہے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ قرآن نے اس کا جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، ٹھہرو ٹھہرو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ بدر میں کیا ہوا؟ 313 صحابہ، 1000 کا دشمن، مدد کے کوئی اسباب اور وسائل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عریش کے میدان میں آئے، کیچڑ کے اندر آپ نے سجدہ کیا، اور سجدے میں آپ فرما رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد علی الارض ابدا۔ مولا میں 313 صحابہ لے کر میدان میں آ چکا ہوں، دشمن بڑی تعداد میں ہے، اگر آج آپ ان 313 صحابہ کو شہید کروا دیں گے تو یاد رکھنا قیامت تک اس دھرتی پر، اس آسمان کے نیچے آپ کا کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو تلاش کرتے کرتے آئے، دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، حضور کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، آپ کے سر کو صاف کیا اور کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے بس کیجئے، آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ احد میں کیا ہوا؟ آپ لاشوں کا معائنہ فرما رہے ہیں، یہ فلاں کی لاش، یہ فلاں کی لاش، یہ فلاں کی لاش۔ ایک لاش کے قریب آپ پہنچے، پیروں کو آپ نے پیچھے کر لیا، یہ کس کی لاش ہے کہ آنکھیں نہیں ہے، زبان نہیں ہے، ہونٹ نہیں ہے، کان نہیں ہے، کون ہے، کس کی لاش ہے؟ صحابہ نے تسلی دی اور کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی اور کی نہیں، آپ کے چچا حمزہ کی لاش ہے۔ میرا حمزہ، میرا چچا، دشمنوں نے اس کے ناک کاٹے ہیں، کان کاٹے ہیں، ہونٹ کاٹے ہیں، زبان کاٹی ہے، آنکھیں نکالی ہے۔ آپ نے فرمایا یا حمزہ لا باقی لا، چچا تجھ پر کون روئے گا، میرے علاوہ تجھ پر کوئی رونے والا نہیں۔
میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج پوری دنیا میں وہی حالات کہ دشمن چاروں طرف سے اس امت کی وحدانیت کو، اس امت کی یکجہتی کو ختم کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے، لیکن قسم خدا کی اس سے زیادہ سپر پاور اللہ کی طاقت ہے۔ وہی اللہ بدر میں تھے، وہی اللہ احد میں تھے، وہی اللہ خندق میں تھے، آج بھی وہی اللہ اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہے۔ ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چیف جسٹس ایشیا کے نہیں، پوری دنیا کے مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ اختلاف میں مت پڑو کہ ان کے عقائد یہ ہے، ان کے عقائد یہ ہے، ان کے عقائد یہ ہے۔ یہ دیکھو کہ اس وقت امت کس حالات میں ہے، امت کا کون مقابلہ کر رہا ہے، امت کی طرف سے کون دفاع کر رہا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اپنے مالک کو راضی کرے، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے مالک کے سامنے روئے، اپنے مالک کو منوا لے۔ وہ اللہ بہت غصے میں ہے، جلال اور قہار میں ہے۔ اس کے جلال اور قہار کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اس کو منوا لے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔